بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گفتگو کر رہے تھے قربانی کے جانور کے بارے میں ہونے والی کوتاہیاں، جس کی وجہ سے ہماری قربانی کا اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے۔ آج اسی کا ایک حصہ ہم جس پر گفتگو کریں گے کہ قربانی جس جانور کو قربانی کے لیے خریدا جائے اس جانور کی اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے، یعنی جانور کے اندر کوئی ایسا عیب نہ ہو جس عیب کی وجہ سے اس جانور کی قربانی نہ ہو سکے، اس جانور کی قربانی میں اجر و ثواب کم ہو، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم جب قربانی کا جانور خرید رہے ہوں اس وقت خوب اچھی طرح تحقیق سے کام لے لیا کریں، اس کی آنکھ اور اس کے کان کو اچھی طرح سے دیکھ لیا کریں، کیونکہ اگر کوئی جانور عیب دار ہے اس عیب کی وجہ سے اس کی قربانی ختم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ جو عام طور پر آج کل کوتاہی کی جاتی ہے وہ یہ کہ قربانی کے دنوں کا انتخاب کرنا۔ قربانی پہلے دن افضل ہے، دوسرے اور تیسرے دن تک بس قربانی کا ٹائم ہوتا ہے۔ قربانی عید کے چوتھے دن نہیں ثابت۔ قربانی کے دن کے بارے میں ایک کوتاہی کی جاتی ہے کہ قربانی کو چوتھے دن پر کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ قربانی کے دن کے علاوہ اور 2 دن باقی ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاضحیٰ یومانی بعد یوم الاضحیٰ، کہ قربانی کے دن کے علاوہ اور 2 دن کی قربانی ہے۔ ایسے ہی اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں، چوتھے دن قربانی نہیں۔ بعض حضرات، ایک صحابی کی روایت ہے کل ایام التشریق ذبح، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ استدلال پکڑتے ہیں کہ جتنے بھی ایام تشریق ہیں وہ تمام کے تمام قربانی کے دن ہیں۔ تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، دلیل پکڑتے ہوئے وہ قربانی کا چوتھا دن بھی ثابت کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث منقطع اور منکر ہے۔ منقطع اس لیے کہ جس حدیث کو یہ نقل کر رہے ہیں درمیان میں ایک راوی ہیں سلیمان بن موسیٰ الاشدق، جو کہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع اور لقاء ان کا ثابت نہیں، بلکہ درمیان میں ایک واسطہ ہے جس کا ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے منقطع۔ منکر اس لیے ہے کہ سلیمان بن موسیٰ الاشدق جو کہ خود ضعیف راوی ہیں اور انہوں نے ثقہ راویوں کی مخالفت کی ہے، کیونکہ باقی راویوں نے اس حدیث کو اس طرح سے نقل کیا ہے ایام التشریق ایام اکل و شرب کے الفاظ نقل کیے ہیں، البتہ ان سب سے ہٹ کر کل ایام التشریق ذبح کے الفاظ نقل کر دیے، اور راوی جب ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے تو وہ حدیث منکر ہو جاتی ہے۔ اگر بالفرض اس حدیث کو مان بھی لیا جائے تو اور ایک روایت کے اندر پورے مہینے کی قربانی کا کہا گیا ہے، تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور ویسے بھی عقلاً اگر روایت میں تعارض پایا جا رہا ہے تو 3 کے عدد میں تو کسی کو اختلاف نہیں، 4 کے عدد میں اختلاف ہے، تو کیوں نہ ہو 3 پر عمل کر کے دونوں حدیثوں پر عمل ہو سکتا ہے، جبکہ 4 والی حدیث پر عمل کر کے 3 دن والی حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے قربانی کے ایام وہ صرف 3 دن ہیں، 3 دن کے اندر اندر ہی قربانی کرنی چاہیے۔ ایک اور کوتاہی جو عام طور پر ذبح کرنے والے کرتے ہیں کہ اپنی قربانی کو غیر مسلم سے ذبح کرواتے ہیں۔ ایک تو مطلقاً حکم یہ ہے کہ غیر مسلم کافر کے ہاتھ کا ذبیحہ وہ حلال نہیں، اگر وہ کتابی ہے، اہل نصارہ یعنی عیسائی ہے یا یہودی ہے، ان کا بھی ذبیحہ مکروہ لکھا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ذبح کرنے کے لیے ایک مسلمان متقی پرہیزگار قصائی کا یا خود آدمی خود قربانی کرے، یہ زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکے گا۔ ایسے ہی قربانی کے بارے میں سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ایام قربانی جیسے ہی ذوالحجہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے نمازوں میں بہت کوتاہی شروع ہو جاتی ہے۔
مارکیٹ منڈی کے چکر لگاتے ہیں، وہاں کئی ساری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی جب جانور خرید کر گھر آ جاتا ہے تو گھر میں نوجوان شامیانے لگا لیتے ہیں اور بازاروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور پورا دن رات انہی کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، جبکہ نمازوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ ایسے ہی قربانی کے دن قربانی کے گوشت کاٹنے میں، تقسیم کرنے میں بھی اس قدر لوگ مصروف ہو جاتے ہیں کہ نمازوں کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ پھر اس قربانی کے گوشت کو مختلف طریقوں سے پکانے پر اور کھانے پر اور مختلف محفلیں سجانے پر وقت ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ ان ایام کے اندر عبادت اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ اور محبوب ترین عبادت تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ قربانی کے ایام کے اندر اپنی عبادات خاص طور پر نماز کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ ایسے ہی قربانی کے جانور پر بسم اللہ کا نام لینا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی سے بھولے سے وہ نام رہ گیا ہے اللہ کا نام لینا جلدی میں، تو جانور حلال ہو جائے گا، کھانا حلال ہے لیکن اجر و ثواب میں کمی ہے۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر اس نام کو چھوڑ دیا ہے، بھولے سے رہ گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جانور مکروہ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی حلال ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو جان بوجھ کر بسم اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا، اس پر نام نہیں لیا، تو جانور مردار ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جانور کی قربانی کے وقت جانور کو قبلہ رخ لٹانا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کی مخالفت کرنا، کسی اور سمت میں لٹانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے کسی اور سمت میں لٹا کر جانور کو ذبح کر دیا، وہ جانور تو حلال ہو جائے گا لیکن سنت مؤکدہ کا تارک بنے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو قبلہ رخ دائیں کروٹ یا بائیں کروٹ پر لٹایا جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مینڈے کو بائیں کروٹ پر لٹاتے تھے، تو بائیں کروٹ پر لٹا کر ذبح کرنا، قبلہ رخ کر کے ذبح کرنا، یہ اس کے اجر و ثواب میں مزید اضافے کا سبب بن جائے گا۔ بائیں کروٹ پر لٹانا اس لیے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ اس طرح سے جانوروں کو ذبح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جانور قربانی کے جانور کے بارے میں ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ جانور تو لوگ لے آتے ہیں لیکن اب اس کے کھانے پینے کا انتظام نہیں، اسے قربان گاہ تک لے جانے کے لیے اسے مار پٹائی کی جاتی ہے، اس طرح اس کے چارے کا خاص طور پر اہتمام نہیں کیا جاتا، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے اہتمام نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ قربانی کے جانور کی عظمت کرنا بہت ضروری ہے، اس کا ہر لحاظ سے خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی قربانی کے جانور کے بارے میں ایک بڑی کوتاہی آج کے دور میں یہ ہے کہ اس کی ویڈیو بنانا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی مختلف پکچر لے کر فیس بک پر اور دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ہمارا قربانی کا جانور ہے، اس قدر مہنگا ہے، ہم نے لیا ہے اور یہ اس کے اندر کوالٹیز ہیں۔ تو یہ چیزیں اس نے گویا قربانی کی توہین کر دی، یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ اس کو بجائے مخفی کرنے کے، کیونکہ عبادت جس قدر مخفی ہوتی ہے، چھپا کر ہوتی ہے، اسی قدر اس عبادت کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے قربانی کرنی ہے خدا کے لیے، اپنی قربانی کو خالص اللہ کے لیے رکھیے، لوگوں کو دکھانے کی بتلانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ جان رہا ہے کتنے کی آپ نے لی ہے اور کس لیے لی ہے۔ اس لیے جانور کی ویڈیو بنانے سے، اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ ایسے ہی ایک کوتاہی عام طور پر یہ کی جاتی ہے کہ قربانی کا جانور تو لے آئے لیکن اس جانور کی وجہ سے اب لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ جانور کو آپ نے راستے میں باندھ دیا ہے، اس جانور نے راستے کو روک رکھا ہے، راستے کو پیشاب گوبر کے ساتھ گندا کیا ہوا ہے، تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے۔ نمازی وہاں سے گزر رہے ہیں، ٹریفک گزر رہی ہے، ان کے گزرنے میں دشواری ہو رہی ہے، ویسے چلنے والوں کے لیے دشواریاں ہو رہی ہیں۔ اس لیے اپنے جانور کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری اس قربانی کی وجہ سے ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہونے چاہیے۔ مسلمان کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے۔ تو ہمارے کسی بھی فعل کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اس لیے جانور خریدنے کے بعد اس کو ایسی جگہ پر، مناسب جگہ پر باندھا جائے جس سے دوسرے مسلمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ ایسے ہی قربانی کے جانور کے بارے میں ایک کوتاہی یہ کی جاتی ہے کہ اس سے نفع لیا جاتا ہے۔ قربانی کے جانور سے کسی قسم کا نفع لینا جائز نہیں، اس کی اون، اس کی کھال، اس کے اوپر سواری کرنا، کسی بھی قسم کا نفع جائز نہیں۔ ایسے ہی آپ نے کچھ قربانی کا جانور خرید لیا ہے، سستے داموں مل گیا، اچھا جانور مل گیا،
اب آپ کو کوئی اس کا زیادہ پروفٹ دے رہا ہے تو آپ اس جانور کو سیل کر دیں، تو یہ قربانی کی نیت سے خریدے ہوئے جانور کو سیل کرنا، بیچنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ نے بیچ دیا ہے قربانی کا جانور، جتنے پروفٹ سے بیچا ہے تو وہ پروفٹ کو صدقہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اس کی قیمت کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی قربانی کے جانور میں عام طور پر یہ کوتاہی کی جاتی ہے کہ اس کو ذبح کرتے وقت اس کی رگوں کے کٹنے کا خاص طور پر اہتمام نہیں کیا جاتا۔ 4 قسم کی رگوں کو کاٹنے کا حکم ہے، سانس کی نالی، کھانے کی نالی، اس کے ساتھ 2 اور جڑی ہوئی نالیاں، یعنی 4 رگوں کو کاٹنا ضروری ہے۔ 3 بھی کٹ جائیں تو جانور ذبح ہو جاتا ہے، اگر 3 سے کم ہے تو وہ جانور مردار ہو جاتا ہے، اس کا ذبیحہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے جانور کو ذبح کرتے وقت ان کی 4 رگوں کو کاٹنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی قربانی کے جانور کے بارے میں عام طور پر تو نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ لا علمی کی وجہ سے نیت گوشت کھانے کی ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ گوشت مقصود ہوتا ہے کہ قربانی کریں گے، چلو کچھ دن مہینے گوشت کھانے کو مل جائے گا، تو اس سے قربانی جائز نہیں رہتی۔ اگر آپ کے پاس کوئی حصے دار ہیں تو سارے حصے دار قربانی سے پہلے اپنی نیت کو ضرور درست کر لیں کہ ہم قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ کہ ہم اس قربانی کو گوشت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسے ہی قربانی کے جانور میں سب سے بڑی کوتاہی جو مشترکہ جانور یعنی حصوں والا جانور ہے، اس کے بارے میں سب سے بڑی کوتاہی یہ کی جاتی ہے کہ اس کے بارے میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے کہ حلال اس میں کس کی آمدنی حلال ہے، کسی کی حرام ہے، کیونکہ اگر کسی ایک آدمی کی آمدنی بھی حرام ہے اور اس نے آپ کے ساتھ جانور میں شرکت حاصل کر لی ہے تو اس کی وجہ سے کسی کے آدمی کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا يقبل الا الطیب، اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ لہذا قربانی کے جانور کو جب آپ نے خریدنا ہے، جن لوگوں کو حصہ شامل کرنا ہے ان کی آمدنی کی تحقیق ضرور کر لینی چاہیے تاکہ کسی کی وجہ سے کسی دوسرے کی قربانی ضائع مت ہو۔ ایسے ہی قربانی کا جانور اگر مشترک ہے، حصے دار ہے، تو اس کے گوشت کو اندازے کے ساتھ تقسیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پورا ناپ تول کر برابر برابر تقسیم کرنا چاہیے۔ ہاں اگر اس کے سری اور پائے وغیرہ کسی کے حصے میں دے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں گوشت کم کر دیتے ہیں، اتنی گنجائش ہے، لیکن یہ کہ سارا گوشت ہی اندازے سے تقسیم کیا جائے ایسی بات ٹھیک نہیں، بلکہ تمام شرکاء کو برابر برابر گوشت تقسیم کرنا چاہیے۔ ایسے ہی قربانی کے جانور کے بارے میں عام طور پر یہ غلطی کی جاتی ہے کہ اس کا ابھی جسم ٹھنڈا نہیں ہوتا، جسم تڑپ رہا ہوتا ہے، فوراً اس کا سر اتار دیا جاتا ہے یا اس کی کھال اتارنے پر شروع کر دیتے ہیں، جسم کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہونے دیے جائے، اس کی کھال اس کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اتاری جائے، پھر اس کے جسم کو کاٹا جائے۔ اس فوراً ذبح کرتے ہی کھال کا اتارنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسے ہی قربانی کے جانور کو ہمیشہ دائیں ہاتھ سے ذبح کیا جائے اور دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا ہی سنت ہے۔ بائیں ہاتھ سے ذبح ہو جائے گا لیکن سنت کا ثواب وہ ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی قربانی کے جانور میں ایک بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ قربانی کی کھال وہ قصائی کو اجرت میں دے دیتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ قربانی کے لیے قصائی کو جو بلایا ہے اس کی باقاعدہ آپ اجرت طے کر لیں۔ اگر آپ نے اس کی کھال کو اجرت کے طور پر دے دیا ہے تو جتنی اجرت ہے اتنا صدقہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ قربانی کی جو کھال ہے اس کو اپنے مصرف میں خرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر قربانی کی کھال آپ خود رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں، غریب مسکین کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں، البتہ قربانی کی کھال کو صرف مسجد کی تعمیر کے اوپر لگانا یا ایسی چیز پر لگانا جو مستحق نہیں ہے تو آپ کی کھال جو ہے اس کا آپ کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا، وہ آپ کی قربانی کی کھال ادا نہیں ہوئی۔ قربانی کے جانور میں ایک بڑی کوتاہی یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، ان چیزوں کا کھانا تمام مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اس لیے ان چیزوں کے کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ وہ 7 چیزیں ہیں جن کا کھانا شریعت اسلام نے منع کیا ہے، حرام کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز بہنے والا خون جو جانور سے نکلتا ہے وہ حرام ہے۔ ایسے ہی نمبر 2 اس کے نر کی پیشاب گاہ، نمبر 3 اس کی مادہ کی پیشاب گاہ، نمبر 4 اس جانور کے کپورے بھی کھانا اسلام نے منع کیا ہے، نمبر 5 اس کی گدود، نمبر 6 اس کا پتا، اور نمبر 7 اس کا مسانہ بھی شریعت اسلام نے منع کیا ہے۔ اوجڑی کھانا جائز ہے، اسے آپ کھا سکتے ہیں۔
ایک سب سے بڑی کوتاہی وہ یہ کی جاتی ہے کہ قربانی کے جانور کو جب آپ نے خرید لیا، خریدتے وقت شرکاء کو اگر شریک کرنا ہے تو اس کی نیت کر لینی چاہیے، لیکن اگر آپ نے اس وقت نیت نہیں کی تو ذبح کرنے سے پہلے جس کو بھی شریک کرنا ہے اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ نے قربانی کا جانور خرید لیا اور شرکاء طے کر لیے اور ان کی نیت سے قربانی کر دی، اب گوشت میں لوگوں کو حصے دار بنانا اور ان کے نام قربانی کے گوشت نامزد کر دینا کہ فلاں آدمی قربانی کر رہا ہے لیکن گوشت فلاں آدمی لے گا، فلاں لے گا، تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ جن کے نام پر قربانی کی ہے، جن کے حصے کی قربانی ہے، گوشت انہی کو دے سکتے ہیں، شرکاء کو بدل کر گوشت کسی اور کو دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں جو قربانی میں ہونے والی کوتاہیوں کے بارے میں نے آگاہی دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔